والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے مذہب کی بنیاد ضعیف حدیث ہیں، ان کا مذہب ضعیف حدیثوں پر ٹکا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے حرکتیں کہنی شروع کر دی ہیں کہ ضعیف حدیث جب فضیلت سے متعلق ہو تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، بس اس کی ایک ہی شرط بیان کرتے ہیں کہ فضیلت سے متعلق پھر عمل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی اس کے علاوہ اور بھی شرائط کتابوں میں مذکور ہیں اور تحقیق سے بھی ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ساری شرطیں بیان کریں گے نا تو پھنس جائیں گے، تو دوسرے اقوال ڈھونڈتے ہیں اور کتابیں آپ کو کھول کے دکھا رہے ہوں گے بعض لوگ کہ ضعیف حدیث جگہ فلاں عالم نے ضعیف حدیث کو لے لیا اور فضیلت سے متعلق تو لے لیا۔ تو انشاءاللہ تحقیق سے اور اقوال ائمہ سے ہم ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ضعیف حدیث کی فقط ایک شرط نہیں ہے کہ فضیلت سے متعلق ہو، اس کے علاوہ اور بھی شرائط کتابوں میں بھی ہیں، تحقیق سے بھی ثابت ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تدریب الراوی میں، جو کہ تقریب النووی کی شرح ہے، تقریب النووی امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس پر شرح لکھی ہے امام سیوطی نے تدریب الراوی کے نام سے۔ تو اس میں النوع الثانی فی والعشرون 22ویں نو یہاں پر المقلوب کی ہے تقریب النووی میں، اس کی شرح کرتے ہوئے اس متن کے آپ آخری جملے دیکھیں گے، ان آخری کلمات کی شرح کرتے ہوئے امام سیوطی فرما رہے ہیں کہ لم یذکر ابن الصلاح والمصنف ہاہنا وفی سائر کتبہ لما ذکر سوا ھذا الشرط وہو کونہ فی الفضائل والنحویہ، یعنی امام ابن صلاح اور مصنف، یعنی تقریب النووی کی شرح ہے نا یہ، تو وہ امام نووی نے یہاں پر اس کی شرائط ذکر نہیں کی ہیں جو کہ دوسری کتب میں مذکور ہیں، سوائے اس شرط کے، وہ کیا ہے کہ وہ ضعیف حدیث فضیلت وغیرہ سے متعلق ہو، اس شرط کے سوا کوئی شرط بیان نہیں کی۔ آگے فرما رہے ہیں ذکر شیخ الاسلام لہو ثلاثۃ شروط، امام شیخ الاسلام نے اس کی یعنی ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی 3 شرطیں اور بیان کی ہیں۔ احدها یکون الضعف غیر شدید فیخرج من انفرد من الکذابین والمتہمین بالکذب ومن فحش غلطہ نقل العلائی الاتفاق علیہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا جو ضعف ہے وہ شدید نہ ہو، تو جو جھوٹے ہیں، جن پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے یا جن کی غلطیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، فحش غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اگر کسی حدیث کو لانے منفرد ہیں تو ان کی حدیثیں نکل گئیں، تو یہ لوگ خارج ہو گئے، ان کی حدیثیں نکل گئیں کیونکہ ان کا ضعف شدید ہوتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ امام علائی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ یہ شرط متفق علیہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، امام علائی نے اس پر اتفاق نقل کیا۔ دوسری شرط ان یندرج تحت اصل معمول بہ، وہ یہ کہ جو ضعیف حدیث سے بات ثابت ہو رہی ہے وہ کسی ایسے قاعدے کے تحت آتی ہو جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری شرط یہ شرائط ضعیف حدیث فضائلی سے متعلق ہو، اس کے علاوہ ہیں یہ، اس کے علاوہ 2 شرطیں بیان ہو گئیں۔ تیسری شرط الثالث اللہ یعتقد عند العمل بہ ثبوتہ بل یعتقد الاحتیاط، یعنی کہ وہ عمل کرنے والا اس پر عمل کرتے وقت اس ضعیف حدیث سے جو بات ثابت ہے اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے، یہ نہ رکھے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ضعیف حدیث سے بات ثابت ہوئی ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضرت علی کی کوئی فضیلت ثابت کری ہے تو اس کو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اللہ نے فضیلت ثابت کری ہے، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی چیز کی فضیلت آئی ہے، بالفرض مسواک کی فضیلت آئی ہے، تو اب وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ نے فضیلت کو رکھا ہے، بس احتیاطاً عمل کر لے، ایک اعتقاد یہ رکھے کہ احتیاطاً میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ورنہ بدعت ہوگی، کیونکہ دین کا حصہ تو ہے نہیں، ہم اپنے پاس سے بنا رہے ہیں اس کو، تو یہ اعتقاد نہ رکھے۔ یہ 4تھی شرط ہو گئی، 3 شرطیں اور وہ کہ فضائل سے متعلق کوئی 4تھی شرطیں، یہ 4 شرطیں ہیں۔ اگر 4 شرطوں پر آپ عمل پیرا ہو سکتے ہیں تو ضعیف حدیث پہ عمل کریں، کوئی حرج نہیں۔
اور نہیں ہو سکتے تو اس پر عمل کرنا حرام ہے. اور عموماً ان شرائط کی پاسداری کوئی نہیں کر پاتا، خصوصاً جب ممبر پر بیٹھ کر عوام میں اس طرح کی باتیں، ضعیف حدیثیں آپ ڈال رہے ہوں تو یہ شرائط عوام کو معلوم نہیں ہوتی، وہ اس کی پاسداری نہیں کر پاتے. تو عوام میں ضعیف حدیثوں کو بیان کرنا یا جو بات ضعیف حدیث سے ثابت ہے اس کو بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کے عقیدے خراب ہوں گے، وہ بھی خود بدعت میں مبتلا ہوں گے. ان شرائط کی پاسداری جو کر سکتا اس پہ اسے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ اور بھی اقوال ذکر کر رہے ہیں کہ ایک قول ذکر کیا ہے کہ اس پر مطلقاً عمل کرنا جائز نہیں ہے ضعیف حدیث پر. شرائط کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس پر بالکل بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے، شرائط ورائط آپ سائڈ میں کر دیں. اور اس کے قائل ابو بکر بن عربی، یہ بھی ایک محدث گزرے، اس کے قائل یہ تھے، وہ اسی کے قائل تھے کہ بالکل بھی اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اور ایک قول اور نقل کیا ہے کہ اس کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ایک قول ہی. تو یہاں تو اقوال ہو گئے تدریب الراوی کے حوالے سے. اس کے علاوہ امام ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقنی فی علوم الحدیث میں، جو آپ کی کتاب ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر ہے 104 104، اس پہ آپ فرماتے ہیں فی وقفتن فإنه لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوتها ويوقع من لا معرفة له، یا پھر یوں کریں وَيُوقَعُ مَن لَّا مَعْرِفَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَحْتَجُّ بِهِ. وَقَدْ نُقِلَ عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. یہ ابن ملکن نے المقنی میں صفحہ نمبر 104 ہے، اس پر عبارت موجود ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا مطلقاً جائز ہے. کہہ رہے ہیں اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں فی وقفتن، اس پر کلام ہے، اس پہ ٹھہراؤ ہے، اس میں نظر ہے، کیونکہ یہ بات ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی اس کی طرف اسناد کرنا یہ اس کے ثبوت کا وہم ڈالتا ہے. یعنی یہ کہ اگر اس ضعیف حدیث پر عمل کریں گے کہ اس پہ عمل کرنا جائز ہے، اس کے ساتھ عمل کر لیا جائے، تو اب یہ اس بات کا وہم ڈالتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ثابت ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کے ثبوت کا وہم ڈالتا ہے. وَيُوقَعُ مَن لَّا مَعْرِفَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَحْتَجُّ بِهِ. تو جس کو اس بات کی معرفت نہیں ہوتی کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ اس میں پڑ جاتا ہے، اس ثبوت میں پڑ جاتا ہے، اس کو ثبوت کا عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ ضعیف حدیث سے جو بات ثابت ہے ہمارا دین کا حصہ ہے. ضعیف حدیث ثابت ہے، ضعیف حدیث ثابت نہیں ہوتی ہے، حسن حدیث ثابت ہوتی ہے، صحیح حدیث ثابت ہوتی ہے، لیکن ضعیف حدیث ثابت نہیں ہوتی ہے. تبھی تو ضعیف بول رہے ہیں اس کو، احکام حلال و حرام میں استدلال نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ ثابت نہیں ہے. تو وہ اس کے ثبوت کا عقیدہ رکھ لیتا ہے. جب وہ علماء اس کے سامنے بیان کریں گے تو وہ کہے گا عالم بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے. تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ یوں کہوں تو پڑ جاتا ہے اس میں وہ جس کی من لا معرفت لہو فی ذالک، اس بارے میں جسے کوئی معرفت نہیں ہوتی ہے، فیحتج بھی، تو پھر اس سے استدلال کر لیتا ہے، اس پہ عمل کر لیتا ہے. تو یہ خرابی ہوتی ہے ضعیف حدیث کو ایسے ہی بیان کر دینے سے، یا پھر صرف یہ بولنے سے کہ بھائی فضیلت سے تو متعلق ہے، اس کو بیان کر دو. نعوذ باللہ، یہ ایک تو حرام بھی ہے اور حرام میں ڈالنا بھی ہے، گمراہیت بھی ہے، گمراہیت میں ڈالنا بھی ہے. پھر امام ابن ملکن فرماتے ہیں ابن عربی مالکی سے نقل کیا گیا ہے کہ ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل کرنا درست نہیں ہے، مطلقاً اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ عبارت ابن ملکن نے المقنی میں بھی بیان کی، آپ اسے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تحقیق کی بات تو ویسی ہو ہی چکی ہے کہ جب ضعیف حدیث کو جب بیان کرتے ہیں، ضعیف حدیث سے دیکھیں کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ وہ شکی ثبوت ہے، وہ مفید ظن نہیں ہوتی، غلبہ ظن کا افادہ نہیں کرتی ہے، وہ شک ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ضعیف ہے حدیث. تو اب کیا ہے کہ اس طرح کی شک سے کوئی بات ہمارے دین میں ثابت نہیں ہو سکتی، دین میں کوئی بات شک سے ہم ثابت نہیں کر سکتے. تو ایسی حدیث اب عوام میں بیان کریں گے تو عوام کیا عقیدہ رکھے گی کہ وہ تو حدیث ہے. جس طرح کوئی گڑی ہوئی حدیث کو عوام میں بیان کر دیں
عوام کیا سمجھے گی کہ گڑی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ تو گڑی ہوئی ہے۔ ضعیف حدیث یہ موضوع تو نہیں ہوتی ہے، لیکن عوام کیا عقیدہ رکھے گی؟ عوام یہ عقیدہ رکھے گی کہ ہاں یہ حدیث ہمارا دین کا حصہ ہے۔ اب وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو ثابت ہے، اب وہ عقیدہ بن جائے گا کہ ہمارا دین کا حصہ ہے، حالانکہ اس سے دین ثابت کرنا جائز ہی نہیں تھا شک کی وجہ سے، تو پھر وہ بدعت کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ خرابی ہے ضعیف حدیث کی۔ تو بعض لوگ ہیں اس کو اس طرح بیان کر دیتے ہیں، ضعیف حدیث کا فتنہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے محفوظ رکھے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد